ناظرین، مشرقی وسطی میں حالات اس وقت اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ روزمرہ کی خبروں پر نظر رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آج کے ایکسپلینر میں ہم بالکل گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں گے، اور وہ بھی کسی سیاسی جھکاؤ کے بغیر۔ ہم ان حقائق اور رپورٹس کا جائزہ لیں گے جو پوری دنیا کے جیو پولیٹیکل منظرنامے کو ایک نئی شکل دے رہی ہیں۔ تو چلیے سیدھا حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس ایک نمبر پر غور کریں، $115۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمتیں اچانک چھلانگ لگا کر $115 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں، اور یہ کوئی عام اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس خوف اور معاشی جھٹکے کی واضح نشاندہی ہے جو اس وقت پوری دنیا کی منڈیوں میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر ایک گھبراہٹ کا عالم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک یہ معاشی جھٹکا کہاں سے آیا؟ اچھا، اس کی شروعات ہوتی ہے ایک انتہائی سخت بیان بازی سے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایک ایسی دھمکی سامنے آئی جس میں مبینہ طور پر ایک ملک کو مکمل طور پر نقشے سے مٹانے کی بات کی گئی۔ ظاہری بات ہے، اس طرح کے الفاظ نے کشیدگی کو فوراً ایک خطرناک سطح پر پہنچا دیا۔ اب آتے ہیں اپنی پہلی ڈسپیچ پر، فجیرہ ریفائنری پر ہونے والا حملہ۔ اس حملے کی تفصیلات انتہائی حیران کن ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ڈرونز کے ایک پورے جھنڈ نے، جی ہاں، ایک ڈرون سوارم نے فجیرہ پورٹ کے اس صنعتی علاقے کو نشانہ بنایا۔ اس میں 3 بھارتی شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس کا اثر اتنا فوری تھا کہ دبئی اور شارجہ جیسے مصروف ہوائی اڈوں پر بڑی پروازیں منسوخ کر دی گئیں، اور یہاں تک کہ کچھ مخصوص علاقوں میں مکمل میڈیا بلیک آؤٹ بھی رپورٹ کیا گیا۔ روزمرہ کا انفراسٹرکچر جیسے رک سا گیا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ صورتحال بن رہی ہے۔ ایک طرف یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے نئے اثاثوں کی حفاظت کے لیے UAE میں اپنا مشہور زمانہ آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم تعینات کیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ دعویٰ بھی شدت سے سامنے آ رہا ہے کہ ان سستے ڈرون سوارمز نے اس کروڑوں ڈالر کے جدید دفاعی نظام کو مبینہ طور پر آسانی سے بائی پاس کر دیا۔ سوچئے، یہ جدید دفاعی ٹیکنالوجی پر کتنا بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ ہماری دوسری ڈسپیچ سیدھا آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کی موجودہ صورتحال پر ہے۔ اگر ہم اس نیول سٹینڈ آف میں دونوں سائڈز کو دیکھیں تو بیانیے بالکل متضاد ہیں۔ امریکہ اپنے پروجیکٹ فریڈم کے تحت تجارتی جہازوں کی حفاظت اور بین الاقوامی پانیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ وہیں ایران کا موقف بالکل مختلف ہے۔ وہ بین الاقوامی ضمانتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بغیر اجازت گزرنے والے جہازوں کو زبردستی روکنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ دونوں فریق اس اہم ترین بحری راستے کا کنٹرول اپنے حق میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے بیچ پھنس کون گیا ہے؟ 2000۔ اس کراس فائر میں تقریباً 2000 تجارتی جہاز اور ان پر موجود 20,000 کے لگ بھگ عملے کے ارکان پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ساؤتھ کورین ٹینکر کے بھی نشانہ بننے کی مبینہ رپورٹس ہیں۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ گلوبل سپلائی چین ہے جو اس وقت مکمل طور پر مفلوج ہے۔ تیسری ڈسپیچ پر چلتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ تشویشناک ہے، 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ کسی ڈومینو ایفیکٹ سے کم نہیں ہے۔ پہلے دن امریکی افواج کی جانب سے 6 ایرانی کشتیوں کو غرق کرنے کی رپورٹ آتی ہے۔ دوسرے دن اسرائیل مبینہ طور پر UAE میں آئرن ڈوم لگاتا ہے۔ تیسرے دن فجیرہ میں ڈرون حملہ ہو جاتا ہے، اور پھر چوتھے دن CNN رپورٹ کرتا ہے کہ جوابی کارروائی کے لیے اب صرف 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ معاملات بالکل ایک ٹکنگ ٹائم بم کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈسپیچ 4، تباہ شدہ جنگی طیاروں کی رپورٹس۔ عسکری تجزیہ کاروں کے مطابق رات 2:17 پر ایک انتہائی کیلکولیٹر سٹرائک کی گئی، بالکل اس وقت جب نیواتیم اور رامون ایئر بیسز پر ڈیوٹی شفٹ تبدیل ہو رہی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ محض 30 منٹ کی ایک ایسی کارروائی تھی جس کا مقصد فارورڈ اٹیک کی صلاحیتوں کو زمین پر ہی مفلوج کر دینا تھا۔ اب ان تباہ شدہ طیاروں کی رپورٹس کو ذرا اس چیز سے لنک کریں۔ اسرائیل کی جانب سے F-15 اور F-35 طیاروں کے 2 نئے اسکواڈرنز کے لیے فوراً $5 بلین کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق یہ محض نقصان کی بھرپائی نہیں ہے، بلکہ یہ کلیئر سگنل ہو سکتا ہے کہ شاید ایک بہت طویل، مبینہ طور پر 10 سالہ جنگی تنازع کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ڈسپیچ 5، تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی اتحاد۔ یہ بحران دنیا کے نقشے پر نئے دوستوں اور دشمنوں کی لکیریں کھینچ رہا ہے۔ UAE اپنے روایتی بلاک سے ہٹ کر اسرائیل اور بھارت کے قریب ہو رہا ہے۔ ادھر پاکستان نے اس بلاکیڈ یعنی بحری محاصرے سے بچنے کے لیے 6 متبادل تجارتی راستوں کی پیشکش کر دی ہے۔
साथ ही अमेरिका 25% ऑटो टैरिफ लगाकर अपने ही यूरोपीय इत्तेहादियों को नाराज कर रहा है और कई दर्जन ममालिक में ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क्स के एक्टिव होने की खबरें भी हैं। जियोपॉलिटिकल बसात पूरी तरह पलट चुकी है। और इसी सिफारती अथल पथल के दौरान अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद भी हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से टकर कार्लसन का ये बयान देखें, जहां उन्होंने मौजूदा इंतजामिया को गैर मुल्की लॉबिंग का गुलाम और यरगमाल करार दिया। ये बयान इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि मुबस्सिरीन ये महसूस कर रहे हैं कि इंतजामिया के हाथ से सिफारती मामलात का कंट्रोल निकल चुका है। आखिरी और छठी डिस्पैच, माशी असरात। असल मुद्दा ये है, आलमी सतह पर रोजाना इस्तेमाल होने वाले तेल का 22% हिस्सा सिर्फ इसी एक तंग रास्ते यानी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। सोचिए, रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल इस मिलिट्री क्रॉस फायर की वजह से फंसा हुआ है। तो ये सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की बात नहीं रही, ये आलमी फूड सिक्योरिटी और तवानाई की फराहमी के लिए एक बहुत बड़ा बहरान बन चुका है। तो इन तमाम हकायक, मिलिट्री की बेनकाब होती हुदूद और बदलते इत्तेहादों को देखने के बाद हमें खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, अगर रिवायती फ़ौजी ताकत अब अहम तरीन आलमी तजारती रास्तों को महफूज ही नहीं बना सकती, तो क्या एक वाहिद आलमी सुपर पावर का दौर अब बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो चुका है? ये वो सवाल है जो यकीनन हम सबको आने वाले दिनों में सोचने पर मजबूर करेगा। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना।